احمد فراز ایک ایسا نام، ایک ایسی شاعری جس نے سرحدوں کو بھی نہیں مانا اور جس کے شعر آج بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت کی نرمی بھی تھی تو دوسری طرف بغاوت کی ایک چنگاری بھی۔ تو آخر احمد فراز تھے کون؟ آئیے مل کر ان کی دنیا میں چلتے ہیں۔ اور ہاں، فراز کی شخصیت اور شاعری کا یہ پورا تجزیہ یہ ایس ایم آرز مشکل کی بہت ہی گہری تحقیق پر مبنی ہے، جنہوں نے فراز کے کام کے ہر پہلو کو بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو آج ہم فراز کو 5 الگ الگ زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ وہ لاکھوں کے شاعر کیسے بنے، پھر ان کی محبت بھری زبان کی بات کریں گے، اس کے بعد ان کی باغیانہ آواز کو سنیں گے، پھر سمجھیں گے کہ کیسے انہوں نے نرمی کو ایک ہتھیار بنایا، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ فراز آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، لاکھوں کا شاعر۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ ہر دلعزیز بن گئے؟ اچھا، تو احمد فراز کون تھے؟ ان کا اصل نام تھا سید احمد شاہ۔ 1931 میں کوہاٹ میں پیدا ہوئے اور 2008 میں اسلام آباد میں وفات پائی۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے، ایک اکیڈمک بھی تھے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر فیض کا اثر تھا، لیکن دراصل وہ ساحر لدھیانوی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ فراز کی شاعری کا جو اصل جادو ہے نا، وہ اس ایک بات میں چھپا ہے۔ ان کے اندر 2 دنیائیں آباد تھیں، ایک طرف ایسی رومانوی شاعری جو سیدھا دل میں اتر جائے، اور دوسری طرف حکومتوں کو للکارنے والی سیاسی مزاحمت۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، محبت کی زبان۔ یہ وہ شاعری ہے جس میں احمد فراز کو ہر گھر کا، ہر محفل کا حصہ بنا دیا۔ ان کا فلسفہ بہت ہی سیدھا اور صاف تھا۔ جیسا کہ ایس ایم آرز مشکل اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں، فراز کا ماننا تھا کہ شاعری کو پہلی بار سنتے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے، اسے کسی پہیلی کی طرح سلجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ شعر ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ بس اس ایک شعر نے انہیں پورے برے صغیر میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ کیا کمال کی سادگی اور گہرائی ہے! لیکن ایک منٹ، ان کی محبت کی شاعری کوئی خیالی دنیا نہیں تھی۔ نہیں، اس میں بے وفائی کا درد تھا، رشتوں کی تھکن تھی اور زندگی کی کڑوی حقیقتیں تھیں۔ یہ وہ محبت تھی جسے ہم اور آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فراز کی شاعری صرف محبت اور رومانس کے بارے میں تھی؟ یہ سوال ہمیں ان کے کام کے ایک بہت گہرے اور شاید زیادہ خطرناک پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لیجئے، یہ ہے تیسرا حصہ، بغاوت کی آواز۔ اب ہم فراز کے اس روپ کو دیکھیں گے جس نے جنرل ضیاء الحق جیسے آمر کو چیلنج کیا۔ یہ سلائیڈ اصل میں پوری کہانی بتا دیتی ہے۔ ایک طرف فوجی آمریت تھی اور فراز کا جواب تھا کھلی مخالفت۔ ایک طرف ریاستی دباؤ، گرفتاری اور ہراسانی تھی، تو دوسری طرف فراز نے سرکاری عہدوں کو ٹھکرا کر جلا وطنی کو چن لیا۔ انہوں نے ہر قیمت پر سچ کا ساتھ دیا۔ ان کی مزاحمتی شاعری کا انداز بھی بالکل الگ تھا۔ وہ انقلابی نعرے نہیں لگاتے تھے، بلکہ بہت نرم لہجے میں سب سے طاقتور بات کہے جاتے تھے۔ ذرا یہ شعر سنیے، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے لکھتا ہے۔ یہ سیدھی تنقید کی اس حکمران پر جو اپنے ہی لوگوں کو قید کر کے خود کو محافظ کہتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرگوشی تھی جو کسی چیخ سے زیادہ طاقتور تھی۔ اور یہیں سے ہم آتے ہیں چوتھے حصے پر، نرمی بطور ہتھیار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی اس منفرد انداز کے پیچھے اصل حکمت عملی کیا تھی۔ فراز کو سمجھنے کے لیے فیض احمد فیض سے ان کا موازنہ اکثر کیا جاتا ہے۔ فیض کا انداز بہت علامتی، بہت پیچیدہ تھا، جبکہ فراز بالکل سیدھے اور واضح انداز میں بات کرتے تھے جو ہر عام انسان کو سمجھ آئے، اور اسی لیے ان کا سیاسی پیغام بھی زیادہ لوگوں تک پہنچا۔ اچھا، فراز کے بارے میں ایک بہت عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ ایک محفوظ یعنی سیف شاعر تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کی یہ نرمی ان کی کمزوری نہیں، بلکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ ان کے نرم لہجے کی وجہ سے ان کی تنقید کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اور دوسری بڑی غلط فہمی کہ وہ سیاست سے دور رہتے تھے،
اس میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جبکہ سچ یہ ہے، اور SMR's مشکل کا انالیسس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ انہوں نے طاقت کا سامنا ڈائریکٹلی کیا، بس ان کا طریقہ الگ تھا۔ وہ چیخ کر نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ سرگوشی میں وہ سب کہہ جاتے تھے جو دوسرے چیخ کر بھی نہیں کہہ پاتے تھے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر، فراز آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں؟ وہ ایک ایسے انقلابی تھے جن کی آواز ہر ایک تک پہنچی۔ تو پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ان کا لہجہ انقلابی نہیں تھا، لیکن ان کی پہنچ انقلابی تھی۔ انہوں نے بہت نرمی سے بات کی، لیکن ان کی مزاحمت کی آواز کروڑوں لوگوں تک پہنچی۔ اور ان کی یہ بے پناہ مقبولیت ہمیں ان کی اس لازوال غزل میں نظر آتی ہے۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ یہ شعر آج بھی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فراز آج بھی زندہ ہیں۔ تو فراز کی سب سے بڑی میراث کیا ہے؟ SMR's مشکل کے تجزیے کے مطابق وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ سادگی اور صاف گوئی دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑا انقلاب صرف سچ کو آسان لفظوں میں کہہ دینا ہوتا ہے۔ فراز کی شاعری اور شخصیت کا یہ گہرا جائزہ SMR's مشکل کی شاندار تحقیق پر مبنی تھا۔ ان کے تجزیے نے ہمیں فراز کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا۔ اگر ایسے ہی عمیق تجزیہ آپ کو پسند ہے تو SMR's مشکل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔